بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے اور ہماری امت مسلمہ کی جو معاشرتی اور معاملاتی زندگی، اخلاقی زندگی کی جو صورتحال ہے وہ قابل افسوس ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس جہان کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قرآن کہتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ہر معاملے میں آپ کو رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عورتوں کو عزت بخشی. وہ عورتیں جو پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، منع فرمایا، ان کے حقوق بیان کیے، غلاموں کو عزت بخشی، انسانیت کو عزت بخشی، پڑوسی کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے. تمام تر جو فضائل اور کمالات ہو سکتے ہیں، جو انسانی حقوق اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ہو سکتے ہیں، وہ سب ہمارے اور آپ کے نبی نے لوگوں کے سامنے بیان کیے، بلکہ کر کے دکھلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ملک کی اور دنیا کی جو صورتحال تھی وہ دیگرگوں تھی. ظلم ستم کا بازار گرم تھا، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد ہوتے ہی رہتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان پیار و محبت کے بیج بوئے، لوگوں کو اخلاق سکھلائے، زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، سب چیزوں کے حقوق بیان کیے. اتنے اچھے انداز میں، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. کسی دھرم کے پاس، کسی مذہب کے پاس دنیا کے اندر تفصیل موجود نہیں ہے، ڈیٹیل موجود نہیں ہے، حقوق موجود نہیں ہے. ہمارے بھارت کا ایک قانون یہ تھا کہ شوہر کے انتقال ہو جائے، عورت بھی اس کے ساتھ جلے، اس کے ساتھ مرے، وہ بھی مر جائے. اور بھی دیگر ایسے ظالمانہ اور جاہلانہ تصور تھے جن کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے. ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ پوری دنیا کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں. ان کی شان میں گستاخی کرنا گویا امت مسلمہ کو گالی دینا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا گویا امت کو گالی دینا ہے. قرآن کہتا ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، امت کی ماں ہیں. اور کسی کی ماں کے بارے میں گالی دینا اس کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی ازواج مطہرات کے بارے میں اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے تو گویا وہ ہماری ماں کو گالی دے رہا ہے. گویا کیا حقیقت میں وہ ہماری ماں کو گالی دے رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور کی بیویاں امت کی ماں ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے بلکہ بنائی جا رہی ہے، اس پر ہمیں
صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جو ہو سکتا ہو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسلامی حکومتیں ہوتی تو قانون شریعت کا یہ ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کو اگر گالی دے، برا بھلا کہے، اس کی گردن مار دو۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو ان کا یہی اصول اور دستور ہے، اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ان کو یہی سزا دی گئی۔ مدینے کے اندر ایک نابینا صحابی تھے، ان کی باندی بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور بہت ہی قابل، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ وہ صحابی سمجھاتے تھے، بیچارے نابینا تھے، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ ایک رات انہوں نے اس کا قصہ تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اچھا کیا۔ فتح مکے کے موقع پر پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ حضور نے سب کو معاف فرما دیا، لیکن ابن خطل اور اس کی دو باندیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے برے اشعار کہتی تھیں، اور بھی کچھ لوگ تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قتل کرو، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، چاہے یہ کعبے کے غلاف میں چمٹ جائیں پھر بھی ان کو قتل کر دو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ حدیث شریف میں بات موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے غصے کی وجہ سے کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، ذاتی کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا، آپ کو پتہ چلا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کو قتل کیا جائے، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن ایسے موقعوں پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے بہت اچھا کیا، اور ان لوگوں کو پاؤ تو قتل کر دو۔ اور بھی بہت سارے یہودی تھے، مشرکین تھے، کعب بن اشرف وغیرہ، یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ان کو قتل کرے گا، کون ان کی گردن مارے گا۔ صحابہ کرام نے ان کا قصہ تمام کیا۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ رسول کی توہین یہ پورے سسٹم کی توہین ہے، پورے نظام اسلام کی توہین ہے، پورے تعلیمات اسلام کی توہین ہے، اور لوگوں کے دلوں میں، امت کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اس جرثومے کو اور اس پھوڑے کو ختم کیا جائے، اس کینسر کو ختم کیا جائے، نہیں ختم کیا جائے گا یہ بڑھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے لوگوں کے بارے میں یہ حکم جاری کیا، اور یہی شریعت کی تعلیم ہے کہ کسی اسلامی ملک کے اندر اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسلم ہو، نعوذ باللہ مسلمان تو ایسا کرے گا نہیں، لیکن کوئی اگر ایسا کر گزرے، مسلم یا غیر مسلم، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ ہاں اگر مسلمان ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس نے غلطی کی اور پھر توبہ کر لیا، اس نے قید ہونے سے پہلے، اس کی گرفت ہونے سے پہلے، اور اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ توبہ ہر گناہ کی ہے۔ بعض علماء فرماتے بالکل نہیں، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی بس گردن ماری جائے گی۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اگر وہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حکومت اگر وہ توبہ کر بھی لے تو بھی حکومت ایسے آدمی کو قتل کر دے۔ کیوں؟ تاکہ دوسروں کی ہمت نہ ہو زبان کھولنے کی۔ ہمیں افسوس ہے، ہمیں صدمہ ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر گوبر کو برا بھلا کہہ دیا جائے تو گوبر کی ذہنیت والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت، عالمی شخصیت
ایک ایسی ذات جو خدا کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ مسلمان اگر احتجاج کر رہا ہے ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ہم اللہ کے دربار میں اپنے غم اور غصے کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر ارشاد فرمایا تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں مدینہ پہنچ کر جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس کو نکال دوں گا، عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ بات کہہ دی تھی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، منافقین کو پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو ورنہ وہی حشر ہوگا جو بدر کے میدان میں مشرکین کا ہوا۔ تو یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ وہ لوگ کمزور تھے، وہ لوگ جنگ جدال سے ناواقف لوگ تھے، آپ ان پر غلبہ پا گئے، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور بھی الٹی سیدھی باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اپنی محبوب کے دل کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ اللہ کو بالکل گوارا نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ان کے جملوں سے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائے قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ۔ اے نبی آپ کافرین اور منکرین سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ مغلوب ہوگے، ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اسلام غالب ہو جائے گا، اور جب تم مر جاؤ گے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ پاک نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو وحی نازل ہوتی تھی آپ پر وہی بات ارشاد فرماتے تھے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، اس کی بات اللہ کی بات ہوتی تھی اگرچہ وہ عبداللہ کے گلے سے نکلتی تھی۔ بات تو رسول اللہ کر رہے ہیں، زبان مبارک سے ان کی نکل رہی، لیکن بات اللہ کی ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، میرے سننے والوں، آپ لوگوں سے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ کس وجہ سے ملی ہیں، اور ہم نے جو برسہا برس تک ملک پر دنیا پر اپنی حکومت کی اور اپنے پاور کا لوہا منوایا وہ کس وجہ سے۔ وہ لوگ جن میں درندگی تھی وہ رہبر کیسے بن گئے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بنے۔ تو ہماری جو عزتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہیں۔ ہماری عزت کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، پورے ملک کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے سے جتنا ہو سکے جو ہو سکے وہ کر گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ دنیا دیکھے، اللہ کے ہاں ہمارا شمار ہو کہ ان لوگوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کون ہیں، کیسے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی مسلمان ان کے دیوی دیوتا کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے۔
کیوں؟ مسلمان کا عقیدہ ہے، مسلمان کو قرآن یہ تعلیم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم کسی کے بھی خداؤں کو، اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی کو پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ پھر اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے ہمارے عبادت گاہوں پر پتھر پھینکے، لیکن خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، دنیا دیکھ رہی، ہم نے کبھی ان کی عبادت گاہوں پر پتھر نہیں پھینکا۔ یہ لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسجد ایسے نہیں بنتی ہے۔ اعتراف کیا ان لوگوں نے کہ فلاں جگہ مسجد تھی، ان لوگوں نے زبردستی توڑا، پوری دنیا نے اعتراف کیا، لیکن پھر بھی قانون ان کے حق میں گیا، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم قانون ان کے حق میں نہیں دیں گے تو یہ دنگے فساد کریں گے، ملک کا امن و امان خراب کر دیں گے، قتل و غارت گیری کا بازار گرم کریں گے، اس لیے وہ ڈر کے مارے ایسا فیصلہ دے دیے۔ ہم نے کبھی ان کے نہ دھرم گروؤں پر اور نہ ان کے بھگوانوں پر کبھی کوئی جملہ نہیں کسا۔ اگر تم زبان کھولو گے تو ہم بھی بتلائیں گے، جیسا کہ پچھلے ہفتے عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، تو آپ کے رام اور جو ہے لکشمن نے کس عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے اس کو بھی آپ دیکھیے۔ الزام اوروں پر رکھتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، اور بھی بہت ساری داستان ہے ان کی۔ میرے بھائیوں، ہماری عزت جو سلامت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تو کلمے کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم برادران وطن سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو برادر کہہ رہے ہیں۔ برادر فارسی میں برادر انگلش میں بھائی کو کہتے ہیں، اور فارسی میں برادر ہوتا ہے، اس کا معنی بھی بھائی ہوتا ہے۔ آپ ہمارے وطنی بھائی ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے رسول، ہمارے قرآن، ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف، ان کی پاکیزہ بیویوں، ان کی اولاد کے خلاف اگر تم نے زبان کھولی تو ہم سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی برا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، تم گلے سے مل گئے، سارا گلا جاتا رہا، آپ گلے سے ملیے، ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم اپنی حدود کو پار کرو گے تو ہمارے سامنے بھی کوئی حدود نہیں ہے۔ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انتہا پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، ہر حد تک ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمارے جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے سامنے، عزت کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ہماری ماؤں کی عزت اور حرمت کے سامنے۔ جان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جان تو چھوٹی سی چیز ہے، 100 جانیں ہوتی ہم 100 جان قربان کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اس لیے کان کھول کر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے برادران وطن کو کہ تم ہمارے بھائی ہو، اگر بھائی بن کر رہو گے تو، اور اگر تم قصائی بننے کی کوشش کیے، تم اپنی حدوں کو پار کرنے کی کوشش کیے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات آیا ہے دنیا میں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر پاور ہوتا تو ایسے کتنے لوگوں کی گردن اڑ گئی ہوتی۔ اور یاد رکھیے، قرآن کا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل للذین کفروا، آپ اے نبی کہہ دیجئے ان منکرین سے، ان گستاخوں سے، ستغلبون، تم لوگ مغلوب ہو کر رہو گے، تم ہارو گے، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم تم کو پہنچایا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ، مسئلہ شریعت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شبہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کے بارے میں کوئی تعویل کرے، اس کی کوئی حمایت کرے، اس کو کوئی سراہے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ نوین جندل جو ہے، اس نے تو اس کی حمایت کی، نپور شرما کی، کہ اس نے جو کہا سچ کہا، اس لیے وہ بھی ٹارگٹ پر ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ اپنی گندی زبان کھول رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب کافر ہیں، اور کافر تو پہلے سے ہی ہیں، لیکن یہ واجب القتل ہیں، نہ ہوئی اسلامی حکومت۔
اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ان کی طرف سے الزامات اور طرح طرح کی باتوں کی بوچھاڑ ہے، وہیں ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی کمی کوتاہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت عجیب اور بہت پیاری فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے، سب سے بڑا دین کا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات، اپنے اخلاق کو درست کر لے، لوگ اس کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے اور سیدھے ہو جائیں گے۔ افسوس یہ ہے، ہماری اور آپ کی کمی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو شریعت محمدی کے پابند کریں، ہماری شادیاں دیکھ لیں، غیر شرما جائیں۔ غیروں کی شادیوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں، ان کے یہاں کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا ہے۔ شادی ہوتی ہے، کچھ 150 200 250 لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہوئے، جو بھی ہوئے، لوگوں کی بحث نہیں ہے، لیکن عام طور پر شادیوں میں کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر شادی میں کہتے پورا کامٹی ہمارا رشتہ دار ہے، تو صرف شادی میں رشتہ دار ہے، صرف کھانے میں رشتہ دار۔ بیمار ہوتے کبھی آپ عیادت نہیں کرتے، انتقال ہو جاتا ہے کبھی تسلی کے لیے نہیں جاتے، قرضے کی ضرورت ہے وہ لون لے رہا ہے جا کر، اس سلسلے میں آپ رشتہ داری کو بھول جاتے ہیں۔ بس کھانے پینے کے اندر ہم لوگ رشتہ دار کو یاد رکھ رہے ہیں، اور اسی میں آگے دیکھ لیں میدانوں کے اندر کس طرح شادیاں ہو رہی ہیں ہماری۔ پورا سمجھیے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنے آپ کو مکمل کریں، ہم اپنے آپ پر محنت کریں، ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ غیر متاثر ہو جائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کی تعریف میں اتنے اشعار کہے گئے، اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنا کسی کی تعریف میں نہ کتابیں لکھی گئی ہیں نہ اشعار کہے گئے ہیں، اور آپ کو جتنا بدنام کیا گیا اتنا کسی کو بدنام بھی نہیں کیا گیا ایک مرتبہ۔ لیکن ان سے کیا ہوتا ہے؟ چے نسبت خاک رب عالم پاک، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے۔ چے نسبت خاک رب عالم پاک، مٹی کو آسمان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سورج پر تھکنے والے کا تھک اس کے منہ پر گرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ پوچھو کہ تمہارا ذکر، آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیسے بلند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے کر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ یہ جواب ان کو سنانا، اذا ذکرت ذکرت معی، اب تیرا نام بھی لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ، اب تیرا نام بھی لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ، یہ میں نے تیرا نام بلند کیا ہے اور تیرا مقام میں نے بلند کیا ہے۔ آج دیکھیے، اگر آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام میں آنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ اذان دینا چاہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک اذان ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ اذان کا دوسرا حصہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو درود کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہو رہی ہماری، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی التحیات پڑھنا تو واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، لیکن کوئی نماز کسی مسلمان کی بغیر درود و سلام کے مکمل نہیں ہو رہی۔ السلام علیک ایھا النبی، کون مراد ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد کہ اذا ذکرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ کہہ دینا محبوب سے کہ آپ کا مقام ہم نے کیسے بلند کیا، اذا ذکرت ذکرت معی، اب تیرا نام بھی لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ۔ اور قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے آوازے کو، آپ کے شہرا کو بلند کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، مردود ہو گئے، مٹ گئے، بے نام و نشان ہو گئے۔ ان نشانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، وہ دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے وہ مٹ جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال ہو گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔
لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت. ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ قرآن نازل ہو رہا ہے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو, اور تم اس طرح جس طرح دوسرے کو بلاتے ہو, اپنے دوست احباب کو بلاتے ہو, اس طرح رسول کو مت بلاؤ, ورنہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ آیت آج بھی روضہ مبارکہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. جو حضرات زیارت کیے ہیں, جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں, نہیں جانتے وہ دیکھ لیں, اور جو جائیں گے انشاءاللہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں دست بستہ کہ ہماری طرف سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا, ہماری طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا, جو حضرات جانے والے ہیں. تو وہاں آپ دیکھنا اوپر آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے, وہ ایک الگ تھلگ زندگی ہے, دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے کہ اس میں جو ہے بیمار ہوں گے, کھانے پینے کی ضرورت ہوگی. وہ سب پورا ایک الگ سسٹم ہے آخرت کا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے. تو وہاں پر حدیث شریف میں بھی ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے, جمعہ تمہارے دنوں میں افضل دن ہے, اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو, تمہارا درود شریف مجھ پر پہنچایا جاتا ہے, فرشتے پہنچاتے ہیں. لیکن جو کوئی میری قبر پر درود شریف پڑھتا ہے, صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے, میں خود جواب دیتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہاں پر بھی یہ بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو, زور سے مت بولو, شور و گل نہ کرو. اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں ادب ہی ادب, احترام ہی احترام, سکون ہی سکون. اسی کو شاعر کہتا ہے با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار, کہ خدا کے ساتھ دیوانہ بن جاؤ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوشیار رہو. ادب احترام کا پاس و لحاظ رکھو, ادنا سے بھی گستاخی نہ ہونے پائے, ادنا سے بے ادبی بھی نہ ہونے پائے, ورنہ ایمان اور اعمال ختم ہو جائیں گے. میرے دوستوں, تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت, آپ کے ازواج مطہرات کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے, ہونا ضروری ہے. صرف زبانی دعوے اور نعرے سے کام تھوڑی چلے گا. ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, تکبیر کیا, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. سمجھ میں آئی بات؟ اور ناحق کے لیے اٹھے تو تکبیر بھی فتنہ, اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ, جائیداد املاک اولاد بھی فتنہ. یہ سب فتنہ ہیں اگر ناحق کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں میرے بھائیوں, کچھ بھی نہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے عملی میدان کے اندر بھی ہم نظر آئیں. ہم کاروبار میں ہیں تو بہترین تاجر ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, جو طریقے بتلائے ہیں. ہم گھر میں ہوں بہترین شوہر ہوں, بہترین باپ ہوں. ہم امام ہوں تو بہترین امام ہوں, ہم مقتدی ہوں تو بہترین مقتدی ہوں, ہم منتظمہ کمیٹی میں ہوں تو بہترین منتظمہ کمیٹی بننے کی کوشش کریں. شہری ہیں تو بہترین شہری بن کر رہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. المؤمن من امنه الناس, مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہوں. نہ یہ کہ ہماری شان یہ نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہو رہی ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ مکان بنا رہے ہیں تو روڈ کی زمین, نالے کی زمین, نالی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں.
روڈ کو تنگ کر دے رہے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جتنا ہے آپ بھول گئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ وہ ٹوٹے بوریے پر، کھجور کی چھال پر زندگی گزار کر چلے گئے۔ وہ سید الاولین والآخرین تھے، جنت سے ان کے لیے بستر اتر سکتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی چیزیں ان کے لیے حاضر ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے دنیا میں فقر و فاقہ کو پسند کیا، اللہ کے شکر کو ادا کیا، صبر کے ساتھ زندگی گزار دیے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ذرا سی اپنے مکان کو وسیع کرنے کے لیے ناجائز قبضے کر رہے ہیں، روڈوں کی زمین کو قبضہ کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کیسے مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، 2 4 ویلر ایک ساتھ نہیں گزر سکتی، پھر اس پر ترا یہ کہ ہم پارکنگ بھی وہیں کر رہے ہیں، اس پر ترا یہ کہ ساری چیزیں ہماری وہیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ بھی روڈ پر پڑھنا مکروہ ہے۔ روڈ پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ، کیونکہ روڈ عام لوگوں کا حق ہے، پبلک کا حق ہے۔ آپ روک کیوں رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس میدان نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس جگہ نہیں ہے؟ وہاں پڑھیے، روڈ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے، شریعت کا قانون ہے۔ ہم اپنے گریبان میں بھی دیکھیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے بے شک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ مسلمانوں نے تو امن و شانتی کے ساتھ پورے ملک میں اپنی غصے اور غم کا اظہار کیا، پورے دنیا کے لوگوں نے، اور ان سے جو ہو سکا وہ کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی جو ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن عملی اعتبار سے جو کمی کوتاہی ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی کو سادگی سے کیجیے، ناجائز قبضہ مت کیجیے، بہنوں کا حصہ دیجیے، میراث ادا کیجیے۔ بہن نہ لے اس کو 2 ہاتھ میں واپس کر دے تو آپ کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ بہن کہہ رہی مجھے نہیں چاہیے، آپ نے کہا بہت اچھا، آپ تو دل میں یہی چاہ رہے تھے، اور وہ اس لیے کہہ رہی کہ اگر میں لے لوں گی تو رشتہ ختم کر دیں گے، تو ایسا حق معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ میراث یہ کوئی قانون نہیں دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے قانون ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ نے یہ حق مقرر کیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنی زندگی، اپنی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، سب سے بڑی تبلیغ، سب سے بڑی امت کی فکر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو کامل مسلمان بنائیں، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو اچھا کریں۔ غیر ہم کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ صحابہ کرام لوگوں کے ساتھ سامنے ایک جملہ کہتے تھے، کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو کیسے ہیں، چور ہیں، دھوکے باز ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر میں ہمارا نام آگے آگے۔ کچھ حقیقت بھی ہے اور کچھ بدنامیاں بھی ہیں، تو جو حقیقت ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور بدنام کرنے والے ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اس دنیا کے اندر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ پیارے اللہ، ایسے گستاخوں کو نیست و نابود فرما دیجئے، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے دل چھلنی ہیں، ہم غمگین ہیں۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے دربار میں شکایت کرتے ہیں، اگر ہماری حکومت ہوتی، پیارے اللہ، ان کی گردن اڑ گئی ہوتی ابھی تک۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے، شان رفتہ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، قوت رفتہ عطا فرما دیجئے، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما دیجئے۔
اب تو یہ متحد ہو جائیں، اب ان کے اختلافات دور ہو جائیں۔ پیارے اللہ آپ کے نام پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر امت مسلمہ کو جمع فرما دیجئے، اختلافات کو ختم فرما دیجئے، دوریوں کو ختم فرما دیجئے، دلوں کو متحد فرما دیجئے، اور متحد ہو کر ایسا اسٹینڈ لینے کی توفیق عطا فرمائیے کہ دنیا والوں اور مکاروں اور غداروں اور نمک حراموں کے دانت پھٹے ہو جائیں۔ پیارے اللہ ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ پیارے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے کافی ہو جائیے، پیارے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے کافی ہو جائیے۔ بے گناہ مسلمان سلاخوں کے پیچھے ہیں اور یہ مجرمین دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو سیکورٹیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ جو آپ کو پسند ہے ویسے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ یہ جو دندناتے کفر دندناتے پھر رہا ہے، پیارے اللہ اس سے آپ نمٹ لیجئے۔ آپ کے لشکر بہت سارے ہیں، کوئی نہیں جانتا، ابابیل بھی آپ کا لشکر ہے، لنگڑا مچھر بھی آپ کا لشکر ہے۔ پیارے اللہ اپنے کسی لشکر کے ذریعے سے، اپنے کسی مخلوق کے ذریعے سے، ادنا مخلوق کے ذریعے سے ان کمینوں کو نیست نابود فرما دیجئے، ان گستاخوں کو نیست نابود فرما دیجئے۔ پیارے اللہ برطانیہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کے خلاف وہاں فلمیں بنائی گئیں، اللہ کا شکر ہے کہ مومن بندوں نے احتجاج کیا اور وہ فلم شو ہونے سے، ریلیز ہونے سے رک گئی ہے۔ پیارے اللہ اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ پیارے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ جو ایسے ناپاک ارادے والے عزائم والے لوگ ہیں ان کے ارادوں کو ناکام فرما دیجئے، ان کے منصوبوں کو فیل فرما دیجئے، ایسی حکومتوں کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مسلمانوں کو تقوی طہارت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والا بنا دیجئے۔ آپ کی سنتیں جو لوگوں نے ترک کر دی ہیں، ہم نے ترک کر دی ہیں، پیارے اللہ ان سنتوں کو ہمیں پھر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، شادی بیاہ کو آسان طریقے سے مسنون طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، فضول خرچیوں فضول رسموں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے، وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ دیش میں امن و شانتی کے ماحول کو قائم اور دائم فرما دیجئے، جو امن و شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں پیارے اللہ ان کو ختم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو ملک کی ترقی کی راہ میں روڑے ہیں پیارے اللہ ایسے روڑوں کو ختم فرما دیجئے، ایسے لوگوں کو ختم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں انہیں پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دیجئے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں دین کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، شریعت کے نام پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا